بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستو آج 25 سپٹمبر ہے، 2025 ہے۔ ہمیشہ کی طرح آج کے سیارگان کے مطابق جو بات سمجھ آ رہی ہے وہ بیان کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے میں احباب کا بے حد مشکور ہوں جو ہمارے چینل کو ریگولر دیکھتے ہیں، اور یہ میں عرض کرتا چلوں کہ دوستو آپ کے جو سوالات ہیں وہ سارآنکھوں پہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کے بارے میں بات کر سکوں۔ میں نے یہاں ابھی کچھ بھی نہیں تھا دوستو، تو میں نے آپ سے کہا تھا اپنے چینل پہ کہ اب موو چلے گی اور عدلیہ سٹرونگ ہوگی، خان صاحب بھی تو سٹرونگ ہیں ہی ہیں۔ اب دیکھیں دوستو، یہ ذائچے میں جو ہم نے باتیں کی، اب الحمدللہ ذائچہ اس سمت میں جا رہا ہے۔ آج 25 ستمبر ہے اور ذائچے میں جو چاند ہے اس نے برج عقرب کو مریخ کو کراس کیا برج عقرب میں۔ اب یہاں پہ اس کی یہ جو چاند کا اور مریخ کا برج عقرب میں قران کرنا بہت اہمیت رکھتا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ذائچے میں چاند سمیت اس وقت پاکستان کے حال کے خانے کے 2 ستارے حبوط کے خانے میں ہیں، جن میں زہرہ ہے اور اس وقت چاند ہے، اور جو سورج ہے یہ پاکستان کے حال کے خانے کا ستارہ نہیں ہے بلکہ حال کے خانے میں بیٹھا ہوا حبوط کے اندر ہے۔ مطلب برج میزان میں اپنے حبوطی برج میں مریخ اپنا شمس جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ عطارد بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن ذائچے کی اہم ترین بات یہ ہے کہ زہرہ اور عطارد ایک دوسرے کے بروج میں قابض ہیں، لہٰذا یہ حالت قران میں پڑھے جا رہے ہیں۔ اگر ان سب کو ملا کے پڑھا جائے دوستو، تو جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اب باتیں تبدیلی کی سمت میں جائیں گی۔ یہ جو مریخ نے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے چاند کے ساتھ قران کیا، اور جب اس نے قران کیا تو اسی وقت میں پلوٹو کے ساتھ اس کی نحس نظر ہوئی۔ جو نحس نظر ہوئی تو برج جدی کی شخصیت کا مستقبل جو ہے اس کے بعد تاریک ہونا شروع ہو گیا۔ یہ دوستو آپ کو آج کل کی ہماری ویڈیوز ہیں یہ آہستہ آہستہ بتائیں گی، یہ ہمارا ایک اندازہ ہے۔ دوسرا، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ پاکستان کی تاریخ کا جو پاکستان کے ذائچے کو پڑھا جائے تو کرنٹلی ایک ناکام ترین وزیر اعظم معرض وجود میں آنا تھا، پاکستان کی سمجھیے مقدر میں لکھا ہوا تھا۔ تو وہ ناکام ترین وزیر اعظم جو میں آپ سے کہتا رہا وہ آپ دیکھیں سامنے آ گئے ہیں، اور دیکھیں آپ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے جو ملاقات کرنے کی اور انہیں تھوڑا وقت ان کے ساتھ گزارنے کی کوشش کی۔ تو میں آپ سے پہلے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے بزرگ، ہمارے اساتذہ کرام ہمیں ایک بات سکھائی ہے انہوں نے کہ مانگے کی جنت سے دوزخ کا عذاب اچھا، کہ وہ چیزیں جو آپ کسی کو مانگ کے آپ کو اپنی جس سے آپ خوش ہو جائیں اس کا فائدہ کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ اپنی اصلی جگہ پہ رہیں، جو قدرت نے آپ کو جہاں رکھا ہوا ہے وہیں رہ کے خوش رہیں، اور ہر وقت مالک کائنات کا شکر ادا کریں۔ یہ جو لوگوں کی چاپلوسی کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا آقا یا اپنا وہ سمجھنا، یہ انسانیت کی توہین ہے، مسلمانوں کی خاص کر یہ توہین ہے۔ اور آپ کو بہت ساری باتیں آہستہ آہستہ ذائچے میں سمجھ آئیں گی۔ کرنٹلی میں پھر عرض کرتا چلوں، آپ ایک صاحب نے بہت زبردست کمنٹ کیا، ان کا یہ ہم آپ کا چینل عمران خان صاحب کی وجہ سے دیکھتے ہیں۔ دوستو میں نے کبھی اس میں یہ نہیں کہا کہ میں جو مجھے چیزیں سمجھ آتی ہیں میں وہ بتاتا ہوں۔ خان صاحب کا میں نے کئی دفعہ عرض کیا، ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں، اور جو ہمارے سیارگان اکٹھے ہوئے 3 ستارے مشتری، زہرہ اور چاند، تو اس وقت میں نے پہلا اسٹرالوجر میں تھا جس نے یہ کہا کہ اب خان صاحب تگڑے ہوں گے اور عدلیہ سٹرونگ ہوگی۔ آج آپ دیکھیں عدلیہ میں موو چلنا شروع ہو گئی ہے، وکیل اٹھ کے کھڑے ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو صورتحال ہے اس وقت، جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ چیزیں کچھ اور طرف جا رہی ہیں اور وہ چیزیں بڑے سٹرونگلی جا رہی ہیں۔ اور یہاں پہ سیارگان جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو اس وقت ذائچے میں دلیل نقل نور چاند کے ساتھ یا مریخ کے ساتھ ابھی تک کسی کی قائم نہیں ہے۔ چاند کے ساتھ البتہ زہرہ اپنی نظر قائم کر چکا ہے، اور زہرہ کیونکہ حبوط کے خانے میں ہے
اور عطارد کے گھر میں بیٹھا ہوا، عطارد زہرہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اور چاند جو ہے مریخ کے ساتھ عقرب میں بیٹھا ہوا ہے۔ ان تمام سیارگان کے اثرات کو اگر تھوڑا تھوڑا اندازہ کر کے پڑھنے کی کوشش کریں تو زائچہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ ماضی والی کوئی بات نہیں رہی، اب حال میں چیزیں تبدیل ہونے کی سمت میں ہیں۔ اور سب سے اہم جو بات آج کے زائچے میں ہے وہ یہ ہے کہ عطارد 12 درجے پہ ہے، سورج اس وقت دوسرا درجہ کراس کر کے برج میزان میں تیسرے درجے پہ ہے، اور اپنے حمود کا جو نقطہ ہے اس کی سمت میں بڑھ رہا ہے۔ اور یہی وہ وقت ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا، جب سیارے یہاں آئے تو میں نے عرض کیا تھا چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں۔ جو 23 ستمبر کا میرا ویڈیو ہے وہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس میں نے یہی بات کی تھی۔ اب جو نئے بندے کی آمد کی اطلاع دینے والے ستارے ہیں وہ بھی میں آپ سے عرض کرتا چلوں، اس میں سب سے بڑا جو نئی خبر آنی ہے وہ آنی ہے جب عطارد طلوع ہوگا۔ عطارد اس وقت 12 درجے پہ ہے، 13ویں درجے پہ جا رہا ہے۔ جب یہ تھوڑا اور آگے جائے گا تو عطارد طلوع ہو جائے گا۔ اب ایسے سمجھیے کہ ایک بندہ تھا، وہ کسی جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا، وہاں پہ کوئی عام بات ہو رہی تھی، اور اس کے بعد اس نے وہاں کی بات ساری دیکھنے کے بعد اسے کہا گیا اب تم یہ بات بتاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطارد کا جو ہم تاثیر عطارد کو سمجھتے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ پیامبر ستارہ ہے، جو میں نے آپ سے 2-3 ویڈیو میں شیئر بھی پڑھا کہ پیامبر نام میسر ہوا تو خوب ہوا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ عطارد جو ہے دوستو وہ غروب حالت میں تھا، اب وہ طلوع ہونے کے قریب ہے۔ جو ہی وہ طلوع ہوگا تو جو میسیجز تھے آ رہے تھے جا رہے تھے، اب اس کی سمت میں بات جائے گی۔ اور دوسرا میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ اس زائچے میں یہ جو آخری مراحل پہ زہرہ اور مریخ کی آپس میں نظر آئی، اور یہ جو چیزیں ہیں ان کے اپنے اثرات آنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جو چیز دینی ہے، جس کا اللہ نے وقت مقرر کر رکھا ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی چیز اسے ملنی ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ یاد رکھیے گا دوستو، یہ زائچے کا قاعدہ اور کلیہ جو ہمیں اساتذہ سکھا کے گئے وہ یہی ہے۔ اور زائچے میں جو سیارگان کی پوزیشن ہے جو میں نے آپ سے بیان کی کہ ستارے ادھر ہیں، حکومت کی ناکامی کا اعلان کر رہے ہیں، یہ حکومت مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے، ستارے یہ اعلان کر رہے ہیں۔ اب ڈیفینیٹلی جو ستاروں کے اثرات ہیں دوستو وہ زمین تک آتے آتے تھوڑا وقت تو لگتا ہے۔ یہ نہ کہا کریں کہ ہم نے کہا اور ہو گیا۔ اگر تو ہم حالات اور واقعات میں بات کریں کہ یہ نظر آ رہا ہے، وہ نظر آ رہا ہے، یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، یہ تو پھر زمینی حقائق کی باتیں ہیں۔ ایک آسٹرالوجر کا کام نہیں ہے وہ زمینی حقائق پہ بات کرے، اس کا کام ہے کہ وہ اپنے سیارگان کو دیکھے اور زائچے کو پڑھے، اور جو اندازہ نفات اللہ اس کا ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کرے۔ تو ہمارے زائچے میں سب سے اہم بات جو ہے، سب سے زائچے کی اہم ترین بات وہ یہ ہے کہ احتجاجی تحریک اب چل پڑے گی، اور یہ جو موجودہ حکومت ہے جس کو میں نے آپ کو بتایا کہ زائچے میں اس وقت 4 ستارے اعلان کر رہے ہیں، یہ حکومت بہت کمزور ہے، جس میں وزیر اعظم کا ذاتی ستارہ بھی شامل ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل آپ یونائٹڈ نیشن کے اجلاس میں دیکھ چکے ہیں کہ کیا کیا گیا اور کیا سامنے آیا۔ یاد رکھیے گا کہ انسان کو ہر وہ کام اس سے لیا جاتا ہے جو اللہ نے اس کو اس کام کے لیے پیدا کیا ہوتا ہے۔ اس انسان کی جرت نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں یہ کام نہیں کرتا۔ لہٰذا جو پاکستان کی ہسٹری میں میں نے عرض کیا کہ ناکام وزیر اعظم آنا تھا وہ آ چکا ہے، اور اس کے کارنامے سب کے سامنے ہیں۔ اور یہ جو موجودہ حکومت ہے زائچے میں آج 25 ستمبر کے جو ستارے ہیں وہ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے، اس کا آگے چلنا دن بدن مشکل ہوتا جائے گا، اور جیسے جیسے اب سیارگان آگے آئیں گے ویسے ویسے ہم انشاءاللہ زائچہ بیان کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ دوستو، ہماری دوائی پولی کیور جس طریقے سے ہمارے احباب اپنے عزیزوں میں متعارف کرا رہے ہیں، اور الحمدللہ جو ہمیں فیڈ بیک مل رہا ہے وہ بہت اچھا ہے۔ آپ بھی دوستو ہماری اس دوائی پولی کیور کو ضرور آزمائیں۔ آپ کے ارد گرد آپ خود کوئی بھی شخص جو معدے سے کی سمٹمز ہیں، اس کی معدہ خراب ہے،
نظام انہضام خراب ہے، بہت عرصے سے دوائیاں کھا رہے ہیں اور اومیپرازول استعمال کر کر کے تنگ آ چکے ہیں۔ ایک دفعہ ہماری دوائی منی بیک گارنٹی کے ساتھ پولی کیور کو آرڈر کریں، انشاءاللہ العزیز آپ اس سے مفید نتائج حاصل کریں گے۔